جی دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کینیڈا کا ورک پرمٹ۔ آپ آج کل کافی سن بھی رہے ہیں، نیوز میں بھی آ رہا ہے، اور جو کینیڈا کی امیگریشن کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کو پاکستان سے 3 لاکھ امپلائمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو وہ 3 لاکھ لوگوں کو پاکستان میں ورک پرمٹ دے گا یہ کرونا وائرس کے بعد۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی کیٹیگریز ہیں جس میں کینیڈا پاکستانیوں کو ورک پرمٹ دے گا۔ تو وہ کیٹیگری میں نے نیچے لنک بھی ان کا رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ وہ لنک کو کلک کریں گے تو وہ ایپلیکیشن اوپن ہو جائے گی۔ اس پہ جا کے آپ اپنا سرٹیفکیٹ یا آپ کے پاس جو ڈگری ہے، جہاں آپ کے پاس کوئی ڈپلوما ہے یا ایکسپیرئنس لیٹر ہے، اس پہ آپ اپنا سی وی اور ساتھ وہ ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے ان کو فائل بھیجتے ہیں تو 6 ماہ کے اندر اندر کینیڈا آپ کو ود فیملی ورک پرمٹ دے رہا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ہی کیوں ورک پرمٹ دے رہا ہے، ایسی کیا پاکستان میں خصوصیت ہے؟ کینیڈا ایکچولی ان ممالک کو پریفر کر رہا ہے جہاں پہ کرونا وائرس آیا ہی نہیں، اور اگر آیا ہے تو انہوں نے جلدی اس پر قابو پا لیا ہے، جہاں وہاں کے سٹیزن کو کرونا وائرس زیادہ افیکٹ نہیں کیا۔ تو خوش قسمتی سے پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ کرونا وائرس زیادہ اپنے پر نہیں پھیلا سکا۔ یہاں پاکستانی پہلے سے ہی وہ آپ کو پتہ ہے کیا کیا کھا کے تو مضبوط امیون سسٹم کے مالک ہے، تو کرونا اللہ تعالیٰ کی مدد سے خود ہی بھاگ گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے کینیڈا پاکستان کو پریفر کر رہا ہے کہ 3 لاکھ لوگوں کو ورک پرمٹ کے ویزے دے رہا ہے کہ وہ 2 سال کا ورک پرمٹ ہوگا۔ آگے ایکسٹینڈ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ ان کی مرضی ہے، لیکن فی الحال آپ 2 سال تو وہاں پہ لگژری لائف انجوائے کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح یہاں پہ کوئی ارب پتی پاکستان میں رہتا ہے، وہاں پہ اگر عام بندہ بھی ہے وہ بھی سیم لائف جو ہے ویسے ہی گزارتا ہے جیسے پاکستان میں ارب پتی ہے، یا جیسے یہاں امریکہ میں میں ہوں، یہاں پہ پتہ ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ والے کے پاس $بلین ہے، وہ ٹرین میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے، وقت کے بچت کے لیے یا ٹائم بچانے کے لیے بس میں سفر کر رہا ہے یا وہ ٹرین میں سفر کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں تو بڑی بڑی گاڑیاں لے کے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، یا وائٹ کاٹن شاٹن پا کے ایویں دکھاوا کر کے سارا اجاڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کی ناک اور مونچھ پتہ نہیں کیا نیچی ہوتی ہے، کیا چکر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ $1 بلین ہیں، لیکن وہ اس ٹائم کی بچت کے لیے ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی جو پاکستان کا ارب پتی ہے اور یہاں پہ جو عام آدمی ہے جو ایک گاڑی چلانے والا ہے یا کسی گیس اسٹیشن پہ تیل ڈالنے والا ہے، اس کی سیم لائف ہے، کیونکہ وہ ویسے ہی یہاں پہ پولو کے، سیکے کے، میکل کور کے کپڑے اور نائکی کے، ایڈیڈاس کے بوٹس وغیرہ ویسے ہی وہ پہنتا ہے جیسے وہ وہاں پہ پرچیز کرتا ہے۔ تو خیر یہ بات اور طرف چلی گئی۔ میں آپ کو جو بتا رہا تھا کہ کن کیٹیگری میں کینیڈا ویزے دے رہا ہے، سب سے پہلے تو جو کیٹیگری میں وہ ویزے دے رہا ہے وہ ہے فارماسسٹ جو ہوتے ہیں، ان کو وہ 2 سال کا ورک پرمٹ دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ وہ دے رہا ہے جو میڈیکل لیبارٹری کے ٹیکنیشنر ہیں، ان کو وہ ورک پرمٹ دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ جو کوالیفائڈ نرسز ہیں ان کو وہ ورک پرمٹ دے رہا ہے۔ یہ 3 کیٹیگری ایسی ہیں جن میں کینیڈا 6 ماہ کے اندر اندر فوری ورک پرمٹ دے رہا ہے۔ سوری۔ تو ان کیٹیگری میں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو 2 سال کا ورک پرمٹ مل جائے گا، لیکن ان کیٹیگری میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کون سی چیزیں ریکوائر ہیں وہ سب سے پہلے نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے تو اگر آپ فارماسسٹ ہیں تو آپ کے پاس وہ ڈگری ہونی چاہیے، اگر آپ لیبارٹری ٹیکنیشنر ہیں تو آپ کے پاس وہ ڈپلوما ہونا چاہیے جو ویریفائی کوئی ادارہ ہے ان کا، اور اگر آپ نرس ہیں تو آپ کے پاس جو نرس کا کورس کا ڈگری سرٹیفکیٹ یا سند جو بھی ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس 2 سے 3 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے جہاں آپ نے جاب کی ہے، وہ بھی کوئی ویلڈ ادارہ ہو۔ تو یہ چیزیں آپ کے پاس ہونا لازمی ہے۔
اگر یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ڈپلوما ڈگری کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ بھی ہیں تو یہ چیزیں آپ کینیڈا کی جو امیگریشن CIC.login پہ جا کے اپلائی کر دیتے ہیں. آپ وہ فائل ان کی فل کر کے ساتھ یہ اٹیچمنٹ لگا دیتے ہیں تو انشاءاللہ 6 ماہ کے اندر اندر وہ آپ کو اپروول آ جاتی ہے. اس کے بعد وہ آپ نے جو اپروول آتی ہے وہ چیزیں اور باقی جو آپ نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں وہ چیزیں لگا کے دوبارہ ان کو بھیجنی ہے. پھر آپ کے فنگر پرنٹ آ جاتے ہیں. فنگر پرنٹ آپ نے کسی بھی فیڈیکس میں ڈال کے فنگر پرنٹ دے دینے ہیں. اس کے بعد پھر وہ آپ کو آ جاتا ہے, آپ کو میل آئے گی کہ اب آپ اپنا پاسپورٹ جمع کرا دیں. یعنی اس میں آپ باؤنڈ بھی نہیں ہیں, سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں, پاسپورٹ بھی آپ کے پاس ہے. جب آپ کو اپروول آئے گی پھر آپ نے جا کے پاسپورٹ جمع کرانا ہے. اگر آپ سنگل کی آتی ہے تو آپ فوری چلے جائیں سنگل میں, اگر فیملی کی آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے, ورنہ اکیلے بھی جا کے آپ بعد میں فیملی کو بلا سکتے ہیں. اس میں خرچہ صرف آپ کا 185 یعنی کہ $185 ہے جو ان کی فیس ہے. اس کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں ہے, کسی ایجنٹ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو میں نیچے لنک دے رہا ہوں آپ اس لنک کو کلک کریں, اس کی ساری ڈیٹیل پڑھیں اچھی طرح. اس کے علاوہ کسی ہیلپ کی ضرورت ہو مجھے نیچے لکھیں, میں آپ کو وہ لازمی وہ انشاءاللہ آپ کی مدد کروں گا. کوئی فارم فل کرنا ہو وہ ساری ویڈیو میری دوسری دیکھ سکتے ہیں آپ, ان میں نے بتا دیا ہے کہ کس طرح ورک پرمٹ کا آپ جو اپلیکیشن ہے وہ فل کرنی ہے اور کس طرح آپ نے جو آپ کے پاس دوسرے ڈاکومنٹس ہیں ان کو کس طرح آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. 4 MB سے نیچے آپ کی فائل ہونی چاہیے اور اس میں آپ کی پکچر چاہیے ہوگی, آپ کی فیملی کے جو ڈیٹیل ہے یعنی نادرا سے FRC چاہیے ہوگا. اس کے علاوہ اس میں آپ کا جو ڈگری ہے یہ چاہیے ہوں گی, ایکسپیرینس جو لیٹر ہے وہ چاہیے ہوگا. یہ چیزیں آپ نے 4 MB کی فائل سے نیچے JPG میں یا PDF فائل میں کر کے کنورٹ کر کے آپ نے رکھنی ہے اپنی. اس کے بعد آپ نے اس لنک کو کلک کرنا ہے اور اس میں جا کے یہ لنک CIC.login یعنی کہ کینیڈا کی جو امیگریشن کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ نے جا کے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے. اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے ساری چیزیں اس کے اندر آپ کا اپلیکیشن فارم بھی آ جائے گا, وہ بھی فل کرنا ہے اور اساس یہ چیزیں آپ نے اٹیچ کر کے تو بھیج دینی ہے. تھوڑے ہی دنوں میں آپ کو ای میل آ جائے گی, آپ پھر فنگر پرنٹ کے لیے چلے جائیں گے اور جب فنگر پرنٹ ہو جاتے ہیں تو 6 ماہ کے اندر اندر آپ کو 2 سال کے ورک پرمٹ کی اپروول آ جاتی ہے. مزید کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئے تو مجھے لکھیے گا, میں آپ کو بتا دوں گا. یہ فوری طور پہ اپلائی کریں. 3 لاکھ ورک پرمٹ ہے, 30 لاکھ لوگوں نے کرنا ہے, لیکن جس کا ایکسپیرینس زیادہ ہوگا, جس کا کوئی جینون ڈاکومنٹس ہوں گے, کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی فیک ڈاکومنٹس اس میں آپ اپلوڈ کریں گے تو آپ کے اوپر کینیڈا بلیک لسٹ کر کے 10 سال کے لیے آپ کو بین کر دے گا کہ آپ کینیڈا میں نہیں آ سکتے. تو یاد رکھیے گا کینیڈا اور امریکہ کا سسٹم ایک ہی ہے. اگر آپ کینیڈا میں بین ہوتے ہیں تو امریکہ بھی آپ کو ویزا نہیں دے گا. اس لیے اب وہ پرانے طریقے سب چلے گئے ہیں. اب کوئی آپ نے فیک ڈاکومنٹس نہیں لگانا ہے, سارا جینون لگانا ہے, کیونکہ یہ بھی آپ ایک طرح کی روزی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. تو روزگار کے لیے اگر آپ کوئی فیک چیزیں اپلائی کریں گے تو پھر سمجھ لے آپ حرام کی طرف جا رہے ہیں, حلال کی طرف نہیں جا رہے ہیں. جس چیز کی بنیاد ہی آپ نے حرام کے طور پہ رکھنی ہے, فیک جھوٹی رکھنی ہے, تو سمجھ لے اس کا پھر آگے کیا انجام ہوگا. اس لیے کہ جو بھی سوچ لیں کہ جو بھی آپ کو ملنا ہے وہ آپ کے لیے لکھا جا چکا ہے, 100% لکھا جا چکا ہے. بس وہ اب ہم پہ ہے کہ ہم نے اس کو حلال طریقے سے لینا ہے کہ حرام سے. مل ہمیں جانا ہے لیکن وہ ہم پہ ہوتا ہے کہ حرام سے لینا ہے کہ حلال سے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ اس کے لیے ولنگ نہیں ہے تو آپ کسی حقدار کو حق لینے دیں اور آپ پیچھے ہٹ جائیں. اگر آپ کی قسمت میں ہوا تو انشاءاللہ اللہ آپ کو لے کے جائے گا. تو لازمی طور پہ آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری جینون ہوں. ان جینون چیزوں کو تو آپ اپلائی کریں تو دیکھیے گا کہ آپ کو 100% ویزا ملے گا. کیونکہ آج کل پاکستان میں ہر چیز ہر ڈگری بن جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے. سوائے یہ جہاں پہ نوٹوں کے نوٹ بھی بنتے ہوں گے, لیکن مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ سوائے ڈالر کے پاکستان میں ہر قسم کا کاغذ بن جاتا ہے. یعنی کہ پیسے کے لیے ہم نے آپ کو اتنا گرا لیا ہے لوگوں کی نظروں میں, دوسرے ممالک کی نظروں میں, کہ اب ہماری کوئی
وہ کیا کہتے ہیں بات کو نہیں مانتا، ہمارا کوئی سچائی کو نہیں مانتا. تو اس لیے اسلام اور مسلمان بنا ہی اس لیے ہے کہ وہ اخلاقی طور پہ دوسروں کو متاثر کر کے اپنی طرف لے کے آئے، نہ کہ پیسے کی خاطر. اچھا زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لالچی ہیں وہ ہے بھی مسلمان، گوروں میں اتنی لالچ نہیں ہے. ان کے پاس سیدھا راستہ ہوتا ہے، وہ اس سیدھے راستے پہ چل کے حلال اپنے طور پہ، یعنی کہ وہ کسی کا حق نہیں مارتے، وہ حلال طور پہ کھاتے ہیں غیر مسلم. لیکن ہم مسلمانوں میں اتنی لالچ ہے، ہم اپنے بھائی کو بھی مار دیتے ہیں پیسوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں اپنے دوستوں کو بھی. یہ سوچیں، تھوڑا سا اپنا مائنڈ کھلا وسیع کریں اور لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے کچھ کریں. تھوڑی سی زندگی ہے، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کتنے دوست یار بھائی آپ کے باپ دادا کہاں گئے ہیں، وہ اوپر چلے گئے، آپ نے بھی چلے جانا ہے. تو اس لیے لوگوں میں خوشیاں بانٹے، لوگوں کو ان کا حق دے، نہ کہ ان سے حق چھینے. تو انشاءاللہ اللہ آپ کا مددگار ہوگا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.